بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ٹالرنس اور اینڈ لا کے حوالے سے ہے. آج کا جو لیکچر ہمارا ہے وہ ٹالرنس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. واٹ از دا میننگ آف ٹالرنس، واٹ از دی ایسنس آف ٹالرنس، واٹ از دی آبجیکٹو آف ٹالرنس. تو ٹالرنس اینڈ لا کا جو ایک سبجیکٹ ہے یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے آلموسٹ ہمارے تمام کورسز کے اندر جو ہے اس کو انکلوڈ کیا، اور اس سبجیکٹ کا ہمارے کریکولم کے اندر جو ہے اس کو انکلوڈ کرنے کا جو مقصد ہے کہ معاشرے کے اندر، ریاست کے اندر جو ایک بڑھتا ہوا عدم برداشت کا ماحول ہے اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، اور ایز اے مسلمس ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، جس کو ہمارے لیے پسند کیا گیا، جس کو ہمارے لیے مکمل کیا گیا، تو سب سے پہلے ایز اے مسلمس ہم مذہب اسلام کے پیروکار ہیں، اور جو لفظ اسلام ہے اس کا لغوی مطلب ہے سلامتی. اسلام کا مطلب ہے پیس. اسلام کا مطلب ہے سرنڈر. اسلام کا مطلب ہے کمپرومائز. اسلام کا مطلب ہے ریکنسیلیشن. اسلام کا مطلب ہے سب مشن. تو ہمارے مذہب کا تو نام ہی امن کے حوالے سے ہے. ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں، ہم جس دین کو مانتے ہیں، اس کی جو تعلیمات ہیں according to the doctrines and teachings of Islam, Islam is the universal religion, and according to our religion, according to the preachings and dictations and injunctions of our religion, ہمیں یہ تبلیغ دی جاتی ہے، ہمیں یہ پریچنگ دی جاتی ہے کہ ہم نے جو ہے لوگوں کو کس طرح برداشت کرنا ہے، لوگوں کے رویوں کو کس طرح برداشت کرنا ہے، جارحیت سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کو ہیوملیٹ نہیں کرنا، کسی کو انسلٹ نہیں کرنا، کسی پہ حملہ نہیں کرنا unnecessary for nothing، کسی کو بے گناہ قتل نہیں کرنا، کسی کو بغیر کسی وجہ کے کسی کے ساتھ جو ہے وہ ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی. تو میری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے اس کا لغوی مطلب ہی سلامتی ہے، اور اس کا لغوی مطلب سبمیشن، سرنڈر کر دینا. تو اسلام تو سلامتی کا نام ہے، پیس اور ٹرینکولیٹی کا نام ہے، برادرہڈ اور افیکشن اینڈ لو کا نام ہے. کیونکہ
قرآن و سنت کی جتنی تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہمارے مذہب نے، ہمارے پیغمبر نے بار بار جو ہے ٹالرنس پہ زور دیا ہے، اور صرف قولی طور پر ٹالرنس کی تبلیغ نہیں کی گئی ہمارے مذہب کے اندر، بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر مختلف مواقع پر، مختلف مراحل پر، زندگی کے مختلف سٹیجز پہ جو ہے اللہ کے نبی نے جو ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے ٹالرنس اور پیشنس کو جو ہے وہ اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے، اس کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھایا ہے، اس کا عملی تجربہ کیا ہے، اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ رول ماڈل ہے، ان کی سیرت طیبہ جو ہے وہ ہمارے فالورز کے لیے، ہمارے بلیورز کے لیے، ہمارے ماننے والوں کے لیے جو ہے ایک روشن شمع ہے، ایک چمکتا ہوا مینارہ ہے، جس سے ہم زندگی کے تمام مرحلوں میں جو ہے وہ روشنی حاصل کرتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ سرچشمہ ہدایت ہے۔ تو بار بار اللہ المائٹی who is the omnipotent، ساری قوتیں جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمام طاقتوں کا منبع، تمام طاقتوں کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، God is one، اور ہماری تمام امیدیں، ہماری تمام توقعات اس ذات باری کے ساتھ منسلک ہیں جس نے ہمیں تخلیق کیا، جس نے ہمیں قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے ہمارے لیے کتاب مبین قرآن مجید کو نازل کیا کہ یہ آپ کے لیے ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور اس سے آپ جو ہے وہ رہنمائی تلاش کریں، اپنی زندگی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں، گائیڈنس حاصل کریں، روشنی حاصل کریں، نور حاصل کریں۔ تو ہماری جو اسلامی تاریخ ہے، ہماری جو اسلامی روایات ہیں، ہمارا جو اسلامی علوم کا ذخیرہ ہے، ہماری جو ہسٹری ہے، ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے، ہمارا جو اوریجن ہے، تو ہمارا مذہب جو ہے اس لحاظ سے عدیم المثال ہے، اس لحاظ سے فقید المثال ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عملی مظاہرہ کیا ہے ٹالرنس کا، صبر و استقلال کا، بردباری کا۔ تو آج کا جو ہماری جو بحث ہے ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ، ہمارا جو اگلا لیکچر ہوگا وہ ہم لا پہ کریں گے، انٹروڈکشن ٹو لا جو ہے اس پہ جو ہے اگلا لیکچر ہم کریں گے۔ لیکن جو یہ ہمارا لیکچر ہے یہ ہمارا دا قرآنک کنسیپٹ آف ریلیجیس ٹالرنس اینڈ اٹس مینیفیسٹیشن ان اسلامک ہسٹری، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ اور اس ٹاپک پہ جانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ٹالرنس کے لفظ کو سمجھیں۔ ٹالرنس کا جو لفظی مطلب ہے وہ برداشت ہے، بردباری ہے، تحمل ہے، چیزوں کو اعلیٰ ظرفی کے ساتھ، رویوں کو بڑے دل کے ساتھ برداشت کرنا، صبر کرنا، بردباری کا مظاہرہ کرنا، یہ ٹالرنس کی وجہ سے۔ اور جو ریئل میننگ آف دا ٹالرنس ہے، دا ریئل ایسنس آف دا ٹالرنس، وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں، کچھ ایسے انسیڈنٹس، کچھ ایسے رویے، کچھ ایسے الفاظ، کوئی ایسے جیسچرس جو ہمیں ناپسند ہیں، ہم ان کو ڈس لائک کر رہے ہیں، ہمارے وہ مزاج میں نہیں آ رہے، ہماری وہ طبیعت اور ملان کے مطابق نہیں ہے،
اور پھر بھی ہم خندہ پیشانی سے بڑے دل کے ساتھ ہم ان کو برداشت کر رہے ہیں. دس از دا ویری میننگ آف دا ٹاپکس. اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے examples of the tolerance in Islamic history and the Quranic concept of religious tolerance. Islam is the best religion. And the Holy Quran grants freedom of religion on every individual. The Holy Quran strongly disapproves use of force and pressure. تو جیسا کہ ہماری تعلیمات ہیں ہمارے مذہب کی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، ہر انسان کو روئے زمین پر مذہبی آزادی کا حق ہے. وہ اپنی پسند اپنے اعتقاد کے مطابق اپنے مذہب کو وہ چوز کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے اس کو گزار سکتا ہے، اس کو ڈھال سکتا ہے، اس کو بسر کر سکتا ہے. تو ہمارا مذہب سپریم مذہب ہے. اسلام از دا سپریم ریلیجن. وی بلیو ان دس ویری نوبل اینڈ سیکرڈ ریلیجن. تو ہمارا مذہب جو ہے اس کی بھی یہی ترجیح ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ کی جائے. مذہبی طور پر لوگ آزاد ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ اپنے مذہب اور مسلک کے مطابق جو ہے اپنے شاعری زندگی اور اپنی مذہبی رسوم و روایت کو جو ہے وہ سر انجام دے سکتا ہے، ان کو پرفارم کر سکتا ہے. تو اگر ہم اپنے مذہب کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ہمارا مذہب جو ہے وہ ظلم کی بنا پہ ایکسپینڈ نہیں ہوا. ہمارے مذہب کی جو اشاعت ہے وہ رواداری پہ ہے، وہ بزرگان دین کے ایک اچھے اخلاق پر، ایک اچھے تربیت پر، ایک اچھی تبلیغ اور اچھی پریچنگ پہ جو ہے وہ مبنی ہے. اگر آپ سب کانٹیننٹ کو ہی دیکھ لیں تو سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے جتنے بزرگان دین آئے، اللہ کے ولی آئے، اللہ کے پاکیزہ لوگ آئے جو مذہبی طور پر ہمارے راہبر بنے، جو روحانیت کے پیکر بنے، انہوں نے اپنے اچھے اخلاق اور اپنے اچھے اطوار کی بنا پہ جو ہے وہ اسلام کی اشاعت کی ہے، نہ کہ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرے. اسلام تلوار کے زور پر جو ہے وہ نہیں پھلا پھولا. اسلام جو ہے وہ اس کی بنیاد میں قربانیوں کا جذبہ ہے. اسلام کی بنیاد میں محبت اور اخوت کے بیچ ہے. اسلام کی اساس کے اندر جو ہے وہ مذہبی رواداری اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو ہے وہ وتیرہ ہے. The religious superiority of Islam is hidden in a logical and persuasive manner in the Holy Quran, but one cannot find a single verse asking its adherents to use coercion to compel others to embrace. تو قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے جس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہو کہ جو آپ جو ہے وہ تلوار کے زور پر جو ہے وہ مذہب کو پھیلائیں، یا آپ تلوار کے زور پر لوگوں کو اسلام کے دائرہ کار میں لائیں. ایسی کوئی روایت جو ہے وہ قرآن و سنت میں نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود رحیم و کریم ہے، اللہ رحم فرمانے والا ہے، اللہ مہربان ہے، اور اللہ کی یہ مہربانی نہ ہو تو ہم گنہگاروں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. اور اس نے جو امام الانبیاء کا انتخاب کیا اللہ کی ذات نے، اس ذات کو بھی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو اللہ کے نبی کو تمام جہانوں کے لیے جو ہے وہ رحمت بنا کے بھیجا گیا. تو ہمارا مالک اللہ وہ بھی رحیم، ہمارا نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی شفقت اور محبت اور بردباری کے پیکر. تو اس لحاظ سے ہمارا مذہب جو ہے وہ سر تپا جو ہے وہ بردباری اور ٹالرنس کی بار بار جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے. اس ڈاکٹرن پہ، اس کانسیپٹ پہ زور دیا گیا ہے. تو ایز فار ایز دا ریلیجیس ٹالرنس از کنسرنڈ، تو مذہب تو ہر انسان کے ساتھ ہے. اس کی اپنا جو اعتقادات ہیں، اس کے اپنے جو آئیڈیاز ہیں، اپنے ریلیجیس تھاٹس ہیں، اپنے ریلیجیس پریکٹسز ہیں، اس میں وہ فری ہے، اس میں وہ آزاد منشا ہے. اس پہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ پریشر نہیں ہے. اسلام از اے ریلیجن آف کمپیشن اینڈ کائنڈنس. اسلام جو ہے وہ مہربانی کا دین ہے، شفقت کا دین ہے، محبت کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے. irrespective of caste, irrespective of color, irrespective of creed, irrespective of sex, irrespective of nationality, irrespective of language. تو اسلام ایک آفاقی مذہب ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا، تو اسلام کا جو پیغام ہے وہ آفاقی ہے. The message of the Islam, the message of Holy Quran, the message of Allah Almighty, the message of our Holy Prophet, this is universal, covering all aspects of life, dominating all empires of the world. تو اس طرح ہمارے مذہب کا جو ایک آفاقی میسج ہے وہ مبنی ہی کائنڈنس اور مرسی پہ. اگر ہم اپنے مذہب سے رحم اور کائنڈنس اور مرسی کو جدا کر دیں تو پھر باقی کیا بچتا ہے؟ تو mercy and affection are demonstrated in every sphere of Islam. اسلام کے ہر دائرے کے اندر، اسلام کے ہر مرحلے پہ جو ہے وہ ایک شفقت اور محبت کی جو فضا ہے وہ قائم ہے. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے وہ رحمت اور شفقت کا پیکر بنا کے بھیجا، اور پورے عرب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت نے جو ہے وہ اپنی چادر میں لپیٹ لیا. اور آج بھی اسلام کے جو نام لیوا ہیں وہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ اس ٹالرنس اور اس پیشنس کی برکات ہے It is against the very spirit of Islam to impose its doctrines on unwilling minds and compel them to observe Islamic rites and rituals. یہ تو اسلام کی فطرت کے خلاف ہے، یہ تو اسلام کے تقدس کے خلاف ہے کہ ہم لوگوں پہ بوجھ ڈالیں، لوگوں کے ساتھ سختی کریں، لوگوں کو زبردستی مسلمان بنائیں، لوگوں کو زبردستی تبلیغ کریں، لوگوں کو زبردستی جو ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر ان کو لانے کی کوشش کریں، یا اپنے ہمارے جو مذہبی عقائد ہیں ان کو لوگوں پر جو ہے وہ ظلم کے ذریعے، زیادتی کے ذریعے، دباؤ اور کوہرجن اور پریشر کے ذریعے جو ہے ہم ان پہ امپوز کرنے کی کوشش کریں. یہ اسلام کی روح کے منافی ہے. The Prophet of Islam is the embodiment of kindness. تو اللہ کا نبی جو ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور we are proud of it کہ we are the followers of that prophet جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے.
تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی پاک صرف سب کانٹیننٹ کے لیے رحمت ہے یا مڈل ایسٹ کے لیے رحمت ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو اسلام کا یہ جو پیغام، یہ میسج، اسلام کا یہ جو انفلوئنس، اسلام کا یہ جو امپیکٹ ہے، یہ یونیورسل ہے، یہ آفاقی نیچر کا ہے۔ He treated the Jews of Medina in exactly the same way as he treated the adherents of Islam. تو آپ وسلم نے مدینے کے یہودیوں کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کیا جس طرح مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ کیا۔ تو we talk of justice, we talk of human rights, we talk of equity, we talk of equality. جب ہم اخوت کی بات کرتے ہیں، جب ہم عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں، جب ہم برابری کی بات کرتے ہیں، تو یہ ہمارے اسلام کو ہی یہ افتخار حاصل ہے کہ ہم نے عملی طور پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مثال قائم کی دنیا میں کہ اسلام کو تمام دینوں پر فوقیت اس لیے حاصل ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ ثابت کیا کہ اسلام میں جو ہے وہ ظلم و زیادتی نہیں ہے، اسلام کے اندر جو ہے وہ وائلیشن آف ہیومن رائٹس نہیں ہے، اسلام کے اندر جو ہے وہ دوست دھاندلی کا ماحول نہیں ہے۔ اسلام پریچز ایکوالٹی، اسلام پریچز برادرہڈ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ سب انسان جو ہیں وہ برابر ہے، ان کی عزت کی جائے، ان کی تکریم کی جائے، کسی انسان کی جو ہے وہ دل آزاری نہ کی جائے، کیونکہ آدم کی ساری اولاد جو ہے وہ بائی بائی ہے۔ ان عمل تو بہت ساری ایگزامپلز ہیں، بہت ساری پریسیڈنٹس ہیں سیرت طیبہ کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ سزم نے جو ہے اپنے عملی جو ہے اقدامات کے ذریعے ثابت کیا کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ ایک ٹالرنس کا میسج ہے، بردباری کا میسج ہے، لوگوں اور ان کے رویوں کو برداشت کرنے کی پریچنگ ہے، نہ کہ آپ جو ہے وہ جلدی غصے میں آ جائیں اور لوگوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں یا لوگوں کے ساتھ ان کو زیادتی کرنا شروع کر دیں۔ یہ اسلام کا وتیرہ نہیں۔ It was the unprecedented influence of his teachings and practices that Muslim rulers allowed Jewish communities to flourish under their rule. تو ہمارے نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر جہاں بھی گئے، جن علاقوں کو جنگوں کے ذریعے فتح کیا، وہاں کی جو مائنارٹیز تھی، وہاں کے جو غیر مسلم تھے، ان کے حقوق کا تحفظ کیا، ان کے جان و مال کا تحفظ کیا، ان کی عزت و حرمت کا تحفظ کیا، اور آنے والے زمانوں کے لیے یہ ایک مثال قائم کی کہ جو ہے وہ انسان کی قدر ہونی چاہیے، انسانیت کا جو تقدس و حرمت ہے اس کو پامال نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسلام کا یہ آفاقی میسج ہے کہ خدا کی عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ تو ہمارے مذہب کی یہ روایت ہے، ہمارے مذہب کی یہ پہچان ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ درگزر کرنے والے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ شفقت کرنے والے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان جو ہیں وہ دوسرے مذاہب اور دوسری قوموں کا احترام کرنے والے ہیں، اور یہی اعلیٰ ظرفی ہوتی ہے، یہی بڑا پن ہوتا ہے، اور ہمارے مذہب کی یہی تبلیغ ہے، ہمارے مذہب کی یہی انسٹرکشنز ہیں، اور ان پہ عمل کر کے جو ہے ہم اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ اور بہتر بنا سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ قابل تکلیف بنا سکتے ہیں۔
Jews lived and practiced their religion in North Africa, Spain, Syria, Iraq, and later on in Turkey. In order to escape Christian persecution, they fled from Christian countries and sought refuge in Muslim states. Some of them willingly embraced Islam, and some preserved in their Jewish creed as they were not persecuted in religious matters. تو جیوز کو جو ہے وہ پوری آزادی دی گئی کہ وہ اپنے مذہب کا پرچار کر سکیں. مسلمانوں نے ان کو پریشرائز نہیں کیا, مسلمانوں نے ان کو اپنے دباؤ میں نہیں لائے. اسی طرح جب عیسائیوں نے حملہ کیا یہودیوں پر اور یہودیوں کو مارنے کی کوشش کی, ان کو قتل کرنے کی کوشش کی, تو جیوز جو ہے وہ بھاگ کر انہوں نے مسلم ریاستوں میں جو ہے وہ آ کے پناہ لی. تو وہاں کے مسلمان جو رولرز تھے انہوں نے ان پہ دست شفقت رکھا, اور جن مائنورٹیز نے اسلام قبول کیا اپنی مرضی سے کیا, اسلام اور مسلمانوں نے کسی پر جو ہے وہ ظلم و زیادتی نہیں کی. اور اگر کسی نے اپنے مسلک اور مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کو پسند کیا ہے تو اسلامی ریاستوں کے اندر ان مائنارٹیز کو جو ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے ان کو رہنے کا پورا حق دیا گیا. یہ ہے ہماری اسلامک ہسٹری. ریلیجیس ٹالرنس از کامن فار, مذہبی جو رواداری ہے, مذہبی جو برداشت ہے, یہ سارے مذاہب کے لیے ضروری ہے, یہ تمام قوموں کے لیے ضروری ہے. اور اس پلینٹ کے اوپر جو روئے زمین کے اوپر جو زندگی کی بقا ہے اس کے لیے لوگوں کو مذہبی طور پر جو قبول کرنا ہے, ہر جو انسان ہے اس کو آزادی دی جانی چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ زندگی کو گزار سکے. اس پہ کسی قسم کی کوئی تھریٹ, کسی قسم کا کوئی پریشر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے مذہب اور مسلک کے معاملے میں جو ہے وہ اس کو جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہے اس کو آزادی فراہم کرنی, اور اس کی جو عزت اور حرمت جو ہے اس کی پروٹیکشن کرنا جو ہے یہ لیگل, ریلیجیس اور کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کسی بھی ریاست کا کہ وہ اپنی مائنارٹیز کے جو رائٹس ہیں, ہر قسم کے ان کے جو رائٹس, ہیومن رائٹس ہیں, ان کو وہ پریزرو کیا جائے. اور اس میں جو اپ موسٹ ہے وہ مذہبی حق ہے کہ آپ کی ریاست کے اندر جو مائنارٹیز کی عبادت گاہیں ہیں, جو مائنارٹیز کے ریلیجیس سینٹرز ہیں, کمیونٹی سینٹرز ہیں, ان کو شیلٹر دی جائے, ان کو محبت دی جائے, ان کو احترام دیا جائے, تاکہ وہ ہمارے جو بزرگان دین تھے, ہمارے جو انبیاء کرام تھے, ہمارے جو صحابہ کرام تھے, ہمارے جتنے بھی ہمارے مقدس پیشوا ہوئے, ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم ایز اے مسلمس اپنی ریاست میں جو ہے ایک ایسا ماڈل سیٹ اپ کریں, ایک ایسا ایٹیٹیوڈ اور ایک ایسی ایٹماسفیئر جو ہے اس کو بنائیں کہ جو مائنورٹیز جو ہے وہ ولنگلی جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہے, وہ مجبور ہو جائیں کہ یار جو مذہب اسلام ہے یہی پاکیزہ دین ہے, اور یہ مسلمان جو ہے یار یہ اتنا مائنورٹیز کا احترام کرنے والے ہیں, اتنا پیار دینے والے ہیں, تاکہ جو کام سختی سے کیا جاتا ہے اس کے دیر پا اثرات نہیں رہتے, لیکن جو کام جو ہے ایک مرسی کے ساتھ, ایک افیکشن کے ساتھ, ایک ٹالرنس کے ساتھ کیا جاتا ہے, اس کو لوگ جو ہے وہ قبول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. The Quranic emphasis on tolerance. قرآن مبین کے اندر جو ہے بے شمار جگہ پہ ٹالرنس پہ جو ہے وہ جس قسم کی بھی سچویشن ہو, ہم مسلمانوں کو, ہم ماننے والوں کو, ہم فالوورز اور بلیورز کو قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے جو معاملات ہیں ان میں جو ہے وہ ٹالرنس کا مظاہرہ.
इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, अल्लाह पाक का हुक्म है कि नमाज और सब्र से मदद। कोई भी ज़िंदगी का मरला है, कोई भी सिचुएशन है, तो आप नमाज और सब्र से काम लो। ये हुक्म रब्बानी है, और इस हुक्म पे अमल करके जो है हम अपनी ज़िंदगियों को जो है वो कामयाब बना सकते हैं, हम फलाह की तरफ जा सकते हैं, हम लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं और अपनी दुनिया आखिरत को जो है वो संवार सकते हैं। The Holy Quran does not approve forceful conversation. हमारा इस्लाम, हमारा कुरान फोर्सफुल रवैये को कंडेम करता है, हाई हैंडेडनेस को कंडेम करता है। हमारे अखलाक के अंदर, हमारी गुफ्तगू के अंदर, हमारे रवैयों के अंदर नरमी होनी चाहिए। यही हुक्म है अल्लाह पाक का, और यही सुन्नत है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इन अहकामात पे अमल करके जो है हम अपनी ज़िंदगियों को और बेहतर बना सकते हैं। ला इकराह फिद्दीन, जैसे मैंने पहले कहा है कि दीन में कोई जबर नहीं है। देयर इज नॉट कंपल्शन इन रिलीजन, देयर इज नो फोर्सफुल एटीट्यूड इन रिलीजन। तो हमारे मजहब के अंदर जो है वो सख्ती की गुंजाइश ही नहीं है। शफकत ही शफकत, नरमी ही नरमी, मोहब्बत ही मोहब्बत, एहतराम ही एहतराम। इस्लाम बिलीव्स इन नॉन वायलेंट वेज, such as discussion, dialogue, arbitration, mediation, conciliation, and alternative dispute resolution ADR, and gives paramount significance to cogent argumentation. तो इस्लाम जो है, इस्लाम तलवार को कंडेम करता है, इस्लाम सख्ती को कंडेम करता है, इस्लाम कंपल्शन और प्रेशर और कोरिजन को जो है वो पसंद नहीं करता। इस्लाम किस चीज़ की तबलीग देता है? इस्लाम इस बात का हुक्म देता है कि अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो गुफ्तगू के ज़रिए मनवाया जाए, डायलॉग के ज़रिए जो है। जंगों की बजाय आप डायलॉग से जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों तक पहुँचाएँ, मुख्तलिफ कौमों तक पहुँचाएँ, क्योंकि जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि जंग और मसाइल को जन्म देती है। ये एक आफाकी कानून है। तो जंग से बचना चाहिए, लड़ाई से बचना चाहिए, डिस्प्यूट और इस तरह के मामलात से जो है वो एहतराज़ करना चाहिए। और जो डायलॉग का एक ट्रेडिशन है, अक्रॉस द टेबल लोगों के साथ मुज़ाकरात करके, और इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो डिप्लोमेसी है, जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, जो यूनाइटेड नेशंस का रोल है, ये इन सारी चीज़ों का मकसद यही है कि एक जो है बाहमी गुफ्त शनीद से, यानी थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ निगोशिएशन जो है वो अपने मसाइल को जो है वो हल करे एज ए नेशन, एज इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1939 से 1945 जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा बनाना था, उसका भी मकसद यही था कि कौमों को, दुनिया को ये जंग की आग की लपेट से जो है वो बचाया जाए। हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो ये खून और आग की होली न खेलें, और इस प्लेनेट को, इस रुए ज़मीन को जो है वो अमन सुकून का गहवारा बनाया जा सके। यूनाइटेड नेशन का भी पर्पस यही था, कौमों को, नेशंस को, मुल्कों को जंग की मुसीबत से निकाला जाए और मज़ीद जंगों से बचाया जाए। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार एक ऐसी फ़ज़ा बन गई, इतने लोगों का जो है वो हिलाकत हुई और तबाही हुई दुनिया के अंदर, तो इंसानियत जो है वो ऐसे मिस हो गई। इंसानियत ना उम्मीद हो गई कि पता नहीं अब क्या होगा, एक और अगर जंग हो गई तो ये दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जो है इंसानियत ने जो है एक नया जो है वो जन्म लिया, और
انسانیت نے اپنے لیے انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے یونائٹڈ نیشن کی صورت میں ایک نئی تاریخ رقم کی، ایک ادارہ بنایا پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، کہ جو پوری دنیا کے لوگوں کو مل بیٹھ کے صلح صفائی کے ساتھ، گفت و شنید کے ساتھ، امن و آشتی کے ساتھ جو ہے وہ مسائل کو حل کرے، نہ کہ جو ہے ٹینکوں اور توپوں سے جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے وہ مسائل حل کیے جائیں۔ تو سیکنڈ ورلڈ کا بعد کے جو ہے دنیا نے یہ محسوس کیا، دنیا نے اس چیز کا ادراک کیا، دنیا کو یہ آگہی ہو گئی کہ اگر ہم ٹالرنس نہیں کریں گے، ہم صبر اور تحمل سے کام نہیں لیں گے، اگر ہم مل آپس میں صلح صفائی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اور ہم اس جو وار اینڈ ٹیرر کا ماحول ہے اس کو ہم اگر میٹیگیٹ، اس کو ہم کم اس کی انٹینسٹی کو نہیں کریں گے تو دنیا جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گی۔ تو سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جو ہے ہیومینٹی نے جو ہے، پوری دنیا نے یہ سوچا کہ جو ہے جنگ جو ہے وہ مسائل کا حل نہیں ہے، اس طرح تو ہم آپس میں لڑ مر کے جو ختم ہو جائیں گے، تو ہمیں جو ہے اپنے رویوں پر غور کرنا ہوگا، اپنی پالیسیز کو ریوائز کرنا ہوگا، اور ایک ایسا ادارہ بنانا ہوگا یونائٹڈ نیشن کی صورت میں جو ملکوں اور قوموں کے مسائل کو ڈسکشن کے تھرو، نیگوسیشن کے تھرو، آربیٹریشن کے تھرو، اور اس طرح کے جو ٹولز ہیں اے ڈی آر، آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن، جو ہے اس انداز سے جو ہے لوگوں کے جو ہے اور قوموں کے جو ہے وہ مسائل حل کیے جائیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اقوام متحدہ کو بنایا گیا، اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے بنائے گئے، انسانیت کی فلاح کے کام کیے گئے، اور یونائٹڈ نیشن نے اپنا ایک چارٹر وضع کیا جس میں جو ہے پرنسپل آف پیس اینڈ ٹرینکویلٹی کو جو ہے وہ مقدم رکھا گیا کہ جناب دنیا میں امن کیا جائے، انسانیت کو جو ہے وہ سکھ اور چین سے رہنے دیا جائے، تاکہ دنیا کو اس جنگ اور خون کی جو فضا ہے اس سے باہر نکالا جائے۔ تو اس کے بعد جو ہے ان چیزوں کے بعد جو ہے اقوام متحدہ کا ادارہ بنایا گیا، اور وہاں مختلف پلیٹ فارم ذیلی ادارے بنائے گئے کہ ملکوں اور قوموں کو جو مسائل ہیں وہ آپ کے جو لیڈرز ہیں، آپ کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں، آپ کے جو ڈپلومیٹس ہیں، آپ کے جو امبیسڈرز ہیں، وہ مل بیٹھ کے آپس میں جو ہے ایک امن و سکون کی فضا میں جو ہے وہ دنیا کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نیکسٹ لیکچر میں ہم لا اینڈ ٹالرنس کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔